بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، مسلم بن عقیل جو ہے وہ انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے سفیر بنا کے بھیجا کوفہ، کیونکہ کوفہ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے خطوط لکھے کہ یزید کی جو یہاں پہ کارنامے ہیں، سیاہ کارنامے ہیں، اس کی وجہ سے وہ تنگ ہیں اور اسلام کا مذاق سر عام اڑایا جاتا ہے، قرآنی آیات کا مذاق سر عام اڑایا جاتا ہے، شراب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور کباب کی جو محفلیں ہیں وہ یہاں روزانہ کی بیس پہ، اور اسلام کی جتنے بھی شاعر ہیں یعنی اسلامی تہذیب و تمدن، اس کا سر عام مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ تشریف لائیں اور آپ کے ہاتھ پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آپ کی ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں. آپ نے کوفہ کی صورتحال کو صحیح جانچنے کے لیے مسلم بن عقیل کو، جو کہ آپ کے بہنوئی بھی تھے اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے جو داماد بھی تھے، انہیں کوفہ بھیجا. جب امیر مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ وہ ان کے گھر مہمان ٹھہریں. دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت عقیل کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کر لی. جب یزید کے دربار میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر جو ہیں وہ یہاں کوفہ میں موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور وہ یزید کے جتنے بھی وہ عمارت ہے اس کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں، تو فوراً حکم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ قتل کیا جائے. نماز عصر تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلم بن عقیل کے پیچھے کھڑے تھے. جو ہی کوفہ کے گورنر کو تبدیل کیا گیا اور ایک ظالم جابر عبید نامی شخص کو جو ہے وہ یزید نے وہاں اپنا گورنر لگایا، تو اس نے عوام کو یہ پیغام دیا کہ آپ مسلم بن عقیل کی بیعت سے پیچھے ہٹ جائیں، اور جس نے بھی مسلم بن عقیل کو تحفظ دیا یا مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا تو وہ نہیں بچے گا. ہمارے مسلمانوں کا ایمان اتنا ہی ہے جیسے آج کل کے دور میں ہے، سب بے ایمان ہو گئے. ہزاروں کی تعداد میں کوفہ کے جو مسلمان تھے نام نہاد، وہ ڈر گئے یزید کے ظلم و ستم سے اور وہ سرنڈر کر گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے. عصر کے بعد بالکل وہ اکیلے تنہ تنہا رہ گئے. حکم ہوا کہ ان کو ڈھونڈا جائے. ایک بوڑھی عورت نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی، اور اس کے بدبخت بیٹے نے جا کے یزید کو خبر دے دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں جو ہے وہ پناہ لی ہوئی ہیں. اس پہ لشکر کشی ہوئی. مسلم بن عقیل جو کہ ایک بڑے جرار قسم کے جنگجو بھی تھے، وہ گھر سے نکل پڑے. اس جو ہے وہ بوڑھی عورت کے نصیحت کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کے گھر میری وجہ سے جو ہے وہ خون ریزی ہو، اور وہ باہر مقتل میں آئے اور انہوں نے شدید قسم کی لڑائی کی. لیکن کوفیوں کی حالت دیکھیں کہ وہاں کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی چھتوں پہ عورتیں کھڑے ہو کے وہ بھی مار رہی ہیں، کوئی آگ پھینک رہی ہے. اور ایک عجیب سا منظر تھا کہ یہ کس نام کے مسلمان تھے جنہوں نے حق کہنے والے کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا. اور پھر بالآخر
وہاں سے مسلم بن عقیل کو ایک بڑے لشکر نے گرفتار کیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس یزید کی بیعت کریں، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو امیر ہے وہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ میں کسی کی بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے یزید کی تمام جو ہے وہ بتائیں کہ اس کی کیا یہ یزید کے کارنامے ہیں، یہ کس قدر برا شخص ہے، یہ کس قدر اسلام سے مذاق اڑانے والا شخص ہے، اور انہوں نے 3 نصیحتیں کی کہ اس شخص کی کوئی بھی جو ہے وہ ایک تو بیعت نہ کرے، یہ بیعت کے لائق ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ امامت کے لائق ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میرا جو سر جب تن سے جدا کرو گے تو میری جو ہے وہ میت کو وہاں شام بھجوا دینا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بتا دینا کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ یہاں تشریف نہ لائیں۔ لیکن کیونکہ یزید کا طاقت تھا، غرور تھا، اس نے منادی کرائی، تمام کوفے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک بڑی بہت بڑی عمارت کے چھت کے اوپر سے مسلم بن عقیل کو نیچے پھینک دیا گیا، اور پھر گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے ان کی لاشیں کی بے حرمتی کی گئی۔ اور یہ مسلمانوں کی اس وقت بھی کیفیت تھی، اور آج کل بھی کوفے کے جو وہ لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بڑے شرم کا مقام ہے کہ ہم بھی قوت ایمانی سے جو ہے وہ خالی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم ہر زندگی کے ہر موڑ میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں، ہر چیز میں ہم جو وہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں حسینی بنائے اور یزید کی جو ہے وہ تقلید سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ۔